السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ دوستو، میں ویسے دوسروں کے مسئلے میں نہیں پڑتا ہوتا، میری یہ عادت رہی ہے، لیکن جب بات ملک کی آ جائے تو پھر کوشش میری ہوتی ہے کہ اس مسئلے پہ بات کی جائے۔ اب یہاں پہ بات نہ صرف ملک کی ہے بلکہ ملک کے اس طبقے کی ہے جس کا ملک کی معیشت میں بہت بڑا کردار ہے، اور وہ ہے اوورسیز پاکستانیز۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے حامی ہیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے یوٹیوب چینل کو پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں بھی ایک بہت بڑا حصہ اوورسیز پاکستانیز کا ہے۔ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا، پی ٹی آئی کی مدد کرنا، چاہے وہ اخلاقی مدد ہو یا وہ مالی مدد ہو، اس میں بھی پی ٹی آئی کے جو اوورسیز پاکستانیز ان کا کردار ہے۔ لیکن ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز میں ایک تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے؟ وہ تقسیم کیوں ہے آخر؟ وہ تقسیم کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اوورسیز پاکستانیز بھلے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں یا کسی اور نون لیگ کے ساتھ ہوں، لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی تھی ہمیشہ ان میں ایک یکجہتی کا عنصر ہمیں بڑا نمایاں نظر آتا تھا، جو کہ اب آہستہ آہستہ اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، خبر خالی یہ نہیں، خبر یہ نہیں، خبر اور ہے۔ ویڈیو صرف اس پہ نہیں، آپ نے یہاں پہ اتنا حصہ سن کے بھاگ نہیں جانا۔ جو میں ویڈیو جس وجہ سے بنانے پہ مجبور ہوا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بطور پاکستانی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ملک میں اسٹیبلٹی آئے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دکان انسٹیبلٹی پہ چلتی ہے، جو چلتے ہی اس بنا پر ہے، یعنی جن کی روزی روٹی، گھر کا دال دلیا، عیش و آرام کی زندگی چلتی ہی اسی بنا پر ہے کہ ملک میں کیوس بنا رہے، اور خاص طور پہ عمران خان مصیبت میں پھنسا رہے۔ میں آپ کو یہ بات جو اب کر رہا ہوں، یہ صرف اپنا کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں، میں فیکچولی آپ کے سامنے یہ پروف کروں گا، یہ بات جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ عمران خان کا جیل میں رہنے سے کس کس کو فائدہ ہے، عمران خان کا پابند سلاسل رہنا کس کس کے گھر کا چولہا جلاتا ہے، بلکہ ایک اچھا خاصا لائف سٹائل ہے جو وہ لوگ جی رہے ہیں۔ کیونکہ عمران خان اندر، جس دن یہ آدمی باہر آ گیا، حالات بہتر ہو گئے۔ جس دن عمران خان نے معاملات کو سلجھانے کے لیے حامی بھر لی، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ان میں سے آدھے لوگ، یا ہو سکتا ہے 90% لوگ، یہ عمران خان کے خلاف بات کر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، اگر عمران خان مصالحت کا رستہ اختیار کرتا ہے، جس کی کافی حد تک امکانات ہیں کہ وہ کرے گا، میں یہ باتیں ایویں نہیں کہہ رہا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو خبر آئی تھی کہ عاطف خان جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، انہوں نے ادارے کے اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ وہ ملاقاتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ علی امین گنڈا-پور کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ کیوں بڑے اعظم سواتی کیوں ملاقاتیں کرتے رہے؟ ان کے لیے صبح صبح جیل کے دروازے کیوں کھل گئے تھے؟ پی ٹی آئی جو کہ بڑے بڑے ایکشنز لے چکی ہے، روڈ کے اوپر اپنی پریزنس، گلیوں میں سٹریٹ پاور دکھانے میں پی ٹی آئی کا کوئی ثانی نہیں تھا، اب تک کیوں نہیں دکھا رہی؟ کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے کہ آخر بالآخر کتنی ہی بڑی جنگ کیوں نہ ہو، اول تو اپنے اداروں سے جنگ نہیں ہوتی، لیکن چلے بفرض محال میں یہ ایک مثال کے طور پہ کہتا ہوں، کتنی ہی بڑی جنگ کیوں نہ ہو، اس کا خاتمہ مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے۔ میدان میں بہت کم ایسا ہوا ہوں گے تو مذاکرات، لیکن کون ہے جو نہیں چاہتا کہ مذاکرات؟ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ اور میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ میری برادری کے لوگ ہیں، میری ہی برادری کے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات۔ میرے سے سینئر بھی ہیں، میرے سے بڑے بھی ہیں، استادوں کی حیثیت بھی رکھتے تھے ان میں سے بعض، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ میں نام بھی لے لوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر میں عزت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دوں تو میں بڑے ادب کے ساتھ ان کا نام لے سکتا ہوں۔ میں یوں کہہ دیتا ہوں، میں نے عمران ریاض صاحب کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا ہے، بڑے کمال انسان ہے، بہت پیارا انسان ہے وہ عمران۔ میں ان کی شخصیت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوٹ کر رہا ہوں ان کا ایک ویلاگ، حال ہی میں ویلاگ، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ تقسیم خطرناک ہے۔ ایک ایجنڈے پہ قائم تھے اوورسیز پاکستانیز، اب تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی بات وجاہت احس خان صاحب نے بھی کی، بہت اچھے صحافی ہیں، مگر وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز تقسیم ہو رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں وہ؟ یہ ان کا ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ ڈر کس بات کا ہے؟ کیونکہ جو بیج انہوں نے بو دیا ہے، میں مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ بات
آواز اٹھائی کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ زیادتی ہو رہی ہے. میں شروع دن سے اپنے ویلاگز میں پروگرامز میں کہتا رہا ہوں کہ زیادتی ہو رہی ہے. انہوں نے بھی کہا, لیکن پھر ہوا کیا, ان کی کوشش یہ رہتی ہے, آپ دیکھ لیں ان کے ویلاگز اٹھا کے, آپ بھلے مجھ سے اتفاق نہ کریں, ان کی کوشش رہتی ہے کہ اگر عمران خان 4 باتیں کوئی مصالحت کی کر بھی رہا ہے تو اس مصالحت کی بات پہ یہ لوگ مسالہ ڈال دیتے ہیں تاکہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں, تاکہ مفاہمت کی طرف بات نہ جائے. آپ ایک لمحے کے لیے عمران خان کے مسئلے کو, آپ خود سمجھدار لوگ ہیں, عمران خان کے مسئلے کو ایک لمحے کے لیے آپ یہ تصور کیجئے کہ وہ ختم ہو گیا. عمران خان جیل سے باہر ہے, اس کے بہت اچھے تعلقات ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے. اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی بات مان لی, کچھ باتیں عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی مان لی, قصہ ختم. اب مجھے بتائیں بیچنے کو کیا ہے اس یوٹیوب کے اوپر, کیا ہے بیچنے کو, کیا بتائیں گے آپ؟ کیا آپ بتائیں گے عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر یہ سلوک ہو رہا ہے, وہ سلوک ہو رہا ہے, اس کو پنکھا بھی میسر نہیں, کتابیں میسر نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کے ساتھ جیل میں بس سلوکی نہیں یقینی طور پہ ہوئی ہو, لیکن پھر رہ کیا جائے گا؟ کیا بار بار آپ اداروں کے سربراہان کا نام لے لے کے عمران خان کو کے اوپر جو ہے وہ آپ ہر طرح کا جو بھی آپ کے دل میں جیسا بھی ظلم آتا ہے آپ اس پہ ڈال دیں گے؟ اب جب یہ نہیں ہوگا, جب بات مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھے گی, تو پھر کس کے اوپر, کس کے کندھے پہ بندوق رکھ کے یہ گولی چلائیں گے؟ نہیں ہو پائے گا. تو میں آپ کو میں نے اسی لیے ذکر کیا ان دونوں شخصیات کا. بہت بڑے یوٹیوبرز ہیں, انہوں نے اپنے ویلاگز میں کہا ہے, آپ جا کے سن لیجئے گا. میں ان ویڈیوز کا بھلے لنک بھی ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں کہیں, اگر مجھے یوٹیوب نے الاؤ کیا کہ کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہو, میں لنک ڈال دوں گا, آپ جا کے سن لیجئے گا. وہ اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہے. کیا تقسیم ہو رہا ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ آدھے لوگ ان کا نیریٹو پہلے مانتے تھے, اب آدھے لوگ نہیں مانتے, اور اس کا الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ ایک اور اوورسیز پہ. میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, میں ناموں پہ مجھے لگتا ہے کہ کردار آپ کا بتا دیتا ہے کہ آپ کیا ہے, نام نہ بھی لیں. چند ایک اوورسیز پاکستانی ہیں جو کہہ رہے ہیں, ان میں سے ایک آدھ تو بہت نمایاں ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ لڑائی نہیں کرو, ایسا کرو کہ لڑائی میں رکھا کچھ نہیں ہے. آپ کتنی دیوار میں ٹکر مارو گے, سر آپ ہی کا زخمی ہوگا. لڑائی نہیں کرو, مفاہمت کے ساتھ مسئلہ حل کرو. وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے, ان میں سے ایک شخصیت کو خاص طور پہ مورد الزام ٹھہرا کے کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان اوورسیز پاکستانیز کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے. نہیں حضور, ڈیوائیڈ آپ کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی بھی دیکھتا ہے, سنتا ہے, جانتا ہے, اس کے پاس بھی انٹرنیٹ ہے, وہ بھی چیزوں کو گوگل کر سکتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے معاملات خراب ہیں, لیکن معاملات پر اس جلتی پر تیل کا کام آپ حضرات کر رہے ہیں. اور جب سے آپ نے ملک سے راہ کیا کہہ لیں اس کو, چلے میں راہ فرار تو نہیں کہتا, رخصت آپ نے لی ہے ملک سے, تب سے اس میں آپ نے 7واں 8واں گیئر لگا دیا. آپ نے جو بھی آپ کا ایجنڈا تھا یا جو بھی کچھ تھا اس کو آپ نے اور بڑھاوا دے دیا. اور ایجنڈا تو ایک ہی ہے, آپ حمایت کسی کی بھی کریں, مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی کو بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. آپ بھلے عمران خان کی کریں, آپ بھلے نواز شریف کی کریں, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے؟ پرابلم یہاں پہ آ رہا ہے جب آپ لوگوں کی گفتگو سے وہ عنصر جھلکتا ہے کہ جہاں یہ نمایاں نظر آتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے, حالات بہتر ہو. لہٰذا ہر دوسرے تیسرے دن کوئی ایسی شدنی چھوڑ دی جاتی ہے جس سے معاملات مزید خراب ہوتے ہیں. تو پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سچ کو جانیے, صرف اور صرف افواہوں پہ یقین مت کیجیے. میں بھی تو نہیں آتا نا, میں بات کرتا ہوں, غزہ پہ بات کرتا ہوں, فلسطین پہ بات کرتا ہوں جو ایک مسئلہ ہے. میں روز آپ کے پاس آ جاؤں کہ عمران خان کے سیل کے اندر آج یہ ہوا, بھائی کس کو پتا؟ ایسی خبریں مجھ سے نہیں دی جاتی, ایسی جھوٹی خبریں مجھ سے نہیں دی جاتی. آرمی چیف نے فون پہ فلاں سے فلاں بات کی, اب فون پہ گفتگو ہو رہی ہے 2 لوگوں کی. تیسری چیز جو فون میں ہوتی ہے وہ تار ہوتی ہے جس کے ذریعے پیغام ادھر سے ادھر جاتا ہے. تمہیں کیسے پتا فون پہ کیا گفتگو ہے؟ وہ بھی آرمی چیف کی گفتگو, اور آ کے اتنے بڑے بڑے تھمبنیل لگا کے جو ہے وہ بڑی بڑی خبریں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, پیل رہے ہوتے ہیں کہ آرمی چیف نے فلاں شخص کے کان میں خسر پسر کرتے ہوئے یہ بات کی اور وہ بات ان تک پہنچ گئی. بھئی تم تک کیسے پہنچ گئی؟ خدا کے بندو, یہ نواز شریف نے یا شہباز شریف نے یا زرداری نے کسی نے بھی کسی سے بات کی, بند کمرے میں ہوئی تھی بات, تنہائی میں بات ہوئی, 2 لوگ تھے, ایک سننے والا ایک کرنے والا. تم تک کیسے پہنچ گئی؟ تم ڈھول بجاتے پھر رہے ہو پورے جہان کے اندر کہ اب خبر تم تک پہنچ گئی. یہ کہاں سے آتی ہے خبریں؟ 17 سال ہو گئے صحافت کرتے ہو.
خبریں ایسے نہیں آیا کرتی ہیں بھائی، آپ کو صرف اور صرف منجن بیچا جا رہا ہے. تو خدا را آپ اس بات پہ تھوڑے دھیان دیجئے کہ کیا خبر ہے اور کیا منجن ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.